السلام علیکم۔ لوح و قلم پر ہماری گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے صفحہ 11 تک دیکھا تھا، خاص طور پہ یہ نکتہ کہ اصل انسان جسمانی لباس تک محدود نہیں اور طبیعتوں کا فرق۔ جی بالکل۔ آج ہم صفحات 11 سے 14 تک بات کریں گے، اور یہ صفحات تو خواب، توجہ اور شعور کی بہت ہی دلچسپ تہیں کھولتے ہیں۔ جی، ان صفحات کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارے روزمرہ کے تجربات ہیں، خواب دیکھنا، بیدار رہنا، اور ان دونوں حالتوں میں ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ توجہ، ہاں جی، یہ چیزیں ہمارے اندرونی وجود کو، ہماری صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے ایک کنجی ہیں۔ بظاہر بہت عام سی باتیں، لیکن کتاب ان میں بہت گہرائی دیکھتی ہے۔ شروعات خواب سے کی گئی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جسے ہم خواب کہتے ہیں وہ صرف وہ رات کی بے ربط کہانیاں نہیں ہیں شاید، بلکہ یہ ہماری روح کی کارکردگی کا، اس کی صلاحیتوں کا ایک طرح سے ثبوت ہے۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں بڑی دلچسپ ہے۔ بالکل۔ اصل میں خواب کا عمل یہ دکھا رہا ہے کہ روح جسم کے بغیر بھی فعال ہے، متحرک ہے، ایسے ہی جیسے بیداری میں ہے نا، حالانکہ جسم تو بستر پر ساکت پڑا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ تو یہ ایک اشارہ ہے روح کی جسم سے علیحدہ ایک خود مختار حیثیت کی طرف۔ لیکن فوراً ذہن میں یہ سوال بھی تو آتا ہے نا کہ بھئی خواب کہیں یہ صرف ہمارے خیالات کا کھیل تو نہیں، جیسے دن بھر جو سوچا جی وہی رات کو الٹ پلٹ کر خواب بن گیا؟ ہاں، یہ ایک عام اعتراض ہے اور بالکل درست بھی لگتا ہے بظاہر، لیکن کتاب اس بات کو رد کرتی ہے۔ کیسے؟ مثالیں دی ہیں انہوں نے، جیسے کبھی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تو آنکھ کھلنے پر بھی دل دھڑک رہا ہوتا ہے، وہ خوف کی کیفیت باقی رہتی ہے۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی بات دیکھی، کوئی منظر دیکھا، اور کچھ عرصے بعد وہ ہو بہو بیزاری میں سامنے آ گیا۔ ہاں، یہ بھی سنا ہے۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ خواب کا تعلق صرف خیالات سے نہیں ہے، شاید اس کا تعلق کسی گہری حقیقت سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب خواب کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہاں۔ اچھا، پھر کتاب توجہ کے کردار پر بہت زور دیتی ہے، بیداری میں بھی اور خواب میں بھی۔ جی ہاں۔ وہ جو بازار جانے والی مثال دی ہے وہ تو بہت واضح ہے کہ اگر ہم راستے پر دھیان نہ دیں، متوجہ نہ ہوں، تو بعد میں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا۔ بالکل، اور یہی اصول کتاب کہتی ہے خواب پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر خواب دیکھتے ہوئے ذہن حاضر ہے، متوجہ ہے، تو اس خواب کے تجربے کی گہرائی، اس کی معنویت بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ جیسا کتاب کہتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی بیداری کا بڑا حصہ تو بے خیالی میں گزر جاتا ہے۔ صحیح۔ اور خواب کا بڑا حصہ بے خبری میں۔ اللہ اکبر۔ تو روحانی طور پر بیدار ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے ان کے نزدیک کہ انسان خواب کی دنیا میں بھی شعوری طور پر متوجہ رہنا سیکھ لے۔ یہ واقعی، یہ تو بہت غور طلب بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ اصل میں بے دھیانی میں گزار دیتے ہیں۔ جی۔ اچھا، پھر آگے شعور کے مختلف مدارج یا لیولز کہہ لیں، ان کو سمجھانے کے لیے ایک مضمون نگار کی مثال دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی، وہ بڑی عمدہ مثال ہے کہ جب کوئی لکھنے بیٹھتا ہے نا، تو عموماً صرف موضوع یا ایک عنوان ہوتا ہے ذہن میں، پوری تفصیلات نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ لکھتا جاتا ہے، خیالات، الفاظ، جملے وہ خود بخود ایک ترتیب سے ذہن میں آتے جاتے ہیں، جیسے کہیں سے آ رہے ہوں۔ جی۔ تو کتاب کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مضمون کا جو پورا خاکہ ہے، جو مفہوم ہے، وہ پہلے سے لکھنے والے کے تحت الشعور میں موجود تھا۔ تحت الشعور میں۔ جی، جسے یہاں ایک خاص اصطلاح دی گئی ہے، ثابتہ، یعنی علم کی ایک مخفی حالت، ایک پوٹینشل سٹیٹ۔ اچھا۔ ثابتہ یعنی جہاں علم بالقوہ موجود ہے۔ بالکل، پوٹینشل نالج۔ پھر وہاں سے وہ مفہوم منتقل ہوتا ہے لاشعور یا شعور کی سطح پر، جسے کتاب میں عیان کہا گیا ہے، یعنی وہ ذہنی سطح جہاں خیالات واضح ہونا شروع ہوتے ہیں، مینیفیسٹ ہوتے ہیں۔ عیان، ٹھیک۔ اور پھر آخر میں وہ خیالات الفاظ کا لباس پہن کر کاغذ پر منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسے زاویہ کہا گیا ہے۔ زاویہ؟ جی، یعنی علم کا ظاہری شکل میں آ جانا۔ تو یہ ایک پورا سفر ہے، تحت الشعور یعنی ثابتہ سے لاشعور یا عیان تک، اور پھر اظہار یعنی زاویہ تک۔ سبحان اللہ، یہ تو تخلیقی عمل کو سمجھنے کا ایک بالکل ہی الگ زاویہ ہے۔
اور کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ جیسے خواب میں روح جسم کے بغیر کام کرتی نظر آتی ہے، جی، ویسے ہی کچھ خاص طریقوں سے روح کی ان صلاحیتوں کو بیداری میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، کتاب اس طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو علم ہے اس کا منبع بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات، انسان کے اندر جو جاننے کی فطری خواہش ہے نا، جسے ہم تجسس کہتے ہیں، کیوریوسٹی، جی، تجسس، کتاب کہتی ہے یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی روحانی قوت ہے۔ تجسس ایک روحانی قوت؟ یہ کیسے؟ ان کے مطابق یہ جو جاننے کی صلاحیت ہے یہ اتنی وسیع ہے، اتنی پوٹینشیل ہے اس میں کہ اگر انسان اس سے پوری طرح کام لینا سیکھ لے تو وہ کائنات کی ہر شے سے واقف ہو سکتا ہے، ماضی، حال، مستقبل کی تمام موجودات سے۔ یہ بظاہر ایک بہت بڑا دعویٰ لگتا ہے۔ یقیناً۔ تو اس کی بنیاد کیا بتائی گئی ہے؟ یہاں ایک بہت ہی گہری بات سامنے آتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ انسان کا یہ تجسس، یہ جاننے کی لگن جو ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، محیط، آل انکمپسنگ۔ جی، ہر شے کا احاطہ کرنے والی صفت، اس کا ایک عکس ہے جو انسان کی روح میں رکھا گیا ہے۔ اللہ۔ اور اسی عکس کی وجہ سے انسان کا تحت شعور، وہ ثابتہ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، وہ کائنات کی ہر چیز سے ایک اصولی واقفیت رکھتا ہے، بالقوہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہماری یہ جاننے کی پیاس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ وہ اللہ کی ایک صفت سے جا ملتی ہیں۔ واہ۔ تو آج ہم نے لوح و قلم کے ان چند صفحات میں دیکھا، خلاصہ کریں تو خواب محض خیال نہیں بلکہ روح کی کارکردگی کا اشارہ۔ جی، توجہ جو بیداری اور خواب دونوں میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل۔ پھر شعور کی مختلف سطحیں، تحت شعور سے ظاہر تک کا سفر، ثابتہ، عیاں، زاویہ۔ جی ہاں۔ اور آخر میں ہمارا تجسس، جو ایک معمولی خواہش نہیں بلکہ ایک غیر معمولی روحانی قوت ہے جس کی بنیاد الہی صفات میں ہے۔ بالکل، یہ چند صفحات ہی آپ دیکھیں سوچ کے کتنے نئے در کھولتے ہیں۔ تو سامعین سے بھی یہ گزارش ہے کہ ان صفحات کا خود بھی ضرور مطالعہ کریں، غور و فکر کریں۔ جی ضرور۔ اور جاتے جاتے ایک نکتہ جو کتاب نے اٹھایا وہ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر واقعی ہماری بیداری کا بڑا حصہ بے خیالی میں گزرتا ہے اور خواب کا بڑا حصہ بے خبری میں، تو ذرا سوچیں کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے بڑے حصے سے، اپنی ہی حقیقت کے کتنے پہلوؤں سے انجانے میں غافل رہتے ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا فیض نصیب فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ بابا جی نے فرمایا کہ میں اسے ڈوبنے نہیں دوں گا جس نے میرے معرفت حضور قلندر بابا اولیاء کا دامن تھام لیا۔ اور قلندر بابا اولیاء کا دامن اصل میں ان کی یہ کتاب لوح و قلم ہی ہے۔ بہت دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔